بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وظیفے کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، بلکہ سب سے پہلے یہ نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے خاطر میں اس کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وظیفہ ایک دعا ہے، دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو۔ اس کے بعد یہ گمان ہو، یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرا یہ کام بنا دے گا، اللہ کے لیے ہو، صحیح گمان کے ساتھ ہو اللہ میرا یہ کام بنا دے گا، پھر آپ اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے۔ کبھی ایک دفعہ، کبھی ایک دن میں، کبھی ایک ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 6 مہینے، سال بھی لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی فوراً قبول کر لیتے ہیں، کبھی دیر سے قبول کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر 1-2 مرتبہ ایک دن پڑھ کے آپ چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں، آپ دعا سمجھ رہے ہیں، آپ عبادت سمجھ رہے ہیں، اس سے مجھے اجر مل رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، تو آپ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ تو جب اللہ پاک بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو دعا سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اس کو پڑھتا رہا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اللہ تیرا کام بنا دے گا۔ یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے، کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ چھوڑیں نہیں، مایوس نہ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ لیلۃ القدر کی رات میں اس کو پڑھیں، اور یہ سورہ قدر کی جو سورت ہے، سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورت ہے اسی سورت کو پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ بتا دوں گا۔ سورہ قدر، قدر کے جو نا بہت سارے جو نا وہ معنی ہیں۔ قدر عزت کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک عزت دیتے ہیں۔ قدر تقدیر کو بھی اللہ پاک بدل دیتے ہیں۔ یہ سورت کبھی بھی آپ پڑھیں تو تقدیر بدل جاتی ہے، عزتیں مل جاتی ہیں۔ پھر اس وظیفے کو، سورہ قدر کو لیلۃ القدر میں پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات یعنی 21، 23، 2500، 2700، 2900، یہ ان طاق راتوں میں آپ اس کو پڑھیں۔ تمام راتوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 27ویں جو رات ہے، اس رات میں اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی حاجت ہو، اللہ رب العزت وہ حاجت پوری فرمائیں گے، اللہ کریں گے۔ تو گھر کے تمام افراد اس کو کر لیں، بہت آسان عمل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ رات ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کو وہ رات بھی مل جائے گی، وہ عبادتیں بھی مل جائیں گی، وہ فرشتوں کا جو نزول ہے، فرشتوں کی جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ کو بھی مل جائیں گی، اور 1000 مہینوں سے زیادہ جن آپ کو یہ ایک مہینہ مل جائے گا۔ اور یہ آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، تو وظیفہ آسان ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے یعنی یہ درمیانی جو رات ہے،
اس وقت یہ وظیفہ پڑھیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس رات کا جو تیسرا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، اس آخری حصے میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ وظیفہ آپ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ قدر کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، بسم اللہ بس 1 مرتبہ پڑھ لیں جو شروع میں آپ نے پڑھ لیا، 100 مرتبہ سورہ قدر پوری سورت کو پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی سر سجدے میں رکھ کر اس کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی جو حاجت ہے، حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رشتے کی حاجت ہے، شادی کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، رزق کی حاجت ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 21 مرتبہ یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی 21 مرتبہ۔ پھر سر اٹھا کے آپ اللہ پاک سے خوب دعا کریں، اپنی زبان میں خوب اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، بہت جلد وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دن ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے، یہ ایک ایسی جو ہے نا رات ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک ایسی گھڑی ہے جو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، تو کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوگی؟ بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، خود بھی اس پر عمل کریں، تمام بہن بھائیوں تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔